بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر جیلانی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ یہاں آپ سیکھتے ہیں شخصی ترقی اور کامیابی کے وہ نسخے اور طریقے جو نہ تو کسی اسکول میں سکھائے جاتے ہیں نہ ہی پڑھائے جاتے ہیں۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے علمی قابلیت بڑھانے کے نسخے دانشمندی پر بات شروع کی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں، ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ وہ کون سی ایک خاصیت ہے جو دنیا کے تمام کامیاب اور قابل اور بڑے لوگوں میں پائی جاتی ہے؟ تمام کامیاب اور قابل لوگوں میں جو ایک خصوصیت عام طور پر پائی جاتی ہے وہ ہے پڑھنا، گود سے گور تک علم حاصل کرنے کے اصول پر عمل کرنا۔ تمام بڑے اور کامیاب لوگوں کے پیچھے عورت کا نہیں بلکہ تسلسل علم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ لکھنے پڑھنے سے کتراتے ہیں یا گھبراتے ہیں، شاید اس لیے کہ ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ پڑھنا کیسے ہے، یا شاید اس لیے کہ ہم پڑھنے کے جو طریقے استعمال کر رہے ہیں وہ صدیوں پرانے ہیں۔ اسکول وغیرہ میں آج بھی اسی طرح تعلیم دی جا رہی ہے جیسے 100 سال پہلے دی جاتی تھی۔ آج دنیا بدل چکی ہے، آج لوگ ہر طرح کا علم اپنے ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں، اور ہم ابھی تک اسی فرسودہ طریقے تعلیم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں اسکول کے زمانے کا ایک جملہ آج تک یاد ہے جو گلابی انگریزی میں بولا جاتا تھا، جو شاید آج بھی کچھ لوگوں کو یاد ہو یا انہوں نے سنا ہو، کہ رٹافیکیشن از دی بیسٹ کوالیفیکیشن ٹو پاس میٹریکولیشن۔ مطلب یہ کہ رٹا لگانا بہترین صلاحیت ہے میٹرک کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ آج بھی بچوں کو طوطے کی طرح چیزیں رٹائی جاتی ہیں۔ رٹا لگانے سے علم حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ جدید تحقیق کے مطابق رٹا لگانے سے جسمانی، ذہنی اور جذباتی خرابیاں پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر ان طلباء و طالبات میں جو رات بھر بیٹھ کر پڑھتے اور رٹا لگاتے ہیں۔ راتوں کو جاگنے کے چکر میں رٹے کی افادیت میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر برائے نفسیات اینڈریو جے فلوگنی نے اپنی ایک تحقیق شائع کی تھی جس میں انہوں نے واضح طور پر رٹے اور اس سے پیدا ہونے والی خرابیوں میں موافقت پائی تھی، بلکہ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ اچھی نیند کے بعد چیزیں نہ صرف زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں بلکہ یاد بھی جلدی ہو جاتی ہیں۔ اب چاہے آپ ایک طالب علم ہو یا کسی کمپنی کے ڈائریکٹر یا مالک، آپ کو دو طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ ایک طرف تو معلومات کا طوفان یا معلومات کا پہاڑ ہے اور وقت کی کمی ہے، اور دوسری طرف آپ کو کم سے کم وقت میں نہ صرف زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا ہے بلکہ انہیں یاد بھی رکھنا ہے۔ یہاں پر آتا ہے ہمارے علمی قابلیت بڑھانے کے نسخے دانشمندی کا پہلا جز، دال کا استعمال۔ دال سے بنتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، دماغ۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ کیا بات ہے، ہم ہر چیز میں دماغ کو لے آتے۔ تو جناب کیا کریں، سارا مسئلہ ہی ہمارے دماغ کا ہے۔ ہمارا تمام علم و عمل، ساری سوچ و دانش، تمام امیدیں، آرزویں، ایمان و یقین، قدر و اقدار، ہمارے دل کی دھڑکن سے لے کر پلک جھپکانے تک، غرض کہ ہمارے تمام اندرونی و بیرونی، ظاہری و باطنی اعمال کا انحصار دماغ پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نہایت طاقتور دماغ عطا کیا ہے۔ یہ کائنات کی طاقتور ترین مشین ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر ہونے والے اعمال نہایت پیچیدہ ہیں، اتنے پیچیدہ ہیں کہ سائنسداں اور ماہر نفسیات ایک سادہ سے سوال کا ابھی تک جواب نہیں دے سکے کہ دماغ کے اندر حقیقت میں کیا اعمال واقع ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص کوئی کام کرنے یا نہ کرنے پر مائل ہوتا ہے۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں کہ کیوں ایک شخص پڑھنے لکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے جبکہ دوسرے شخص کو کتابوں سے کوئی سروکار نہیں۔ فی الحال اس کا تعلق جینیات سے بتایا جاتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ دماغ مرکز ہے شعوری، ادراکی ذہانت کا، معرفت و گیان کا، علم و
آگہی کا. اور چونکہ ہم علمی قابلیت بڑھانے پر بات کر رہے ہیں، اس لیے کسی بھی قسم کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کا ہی استعمال کرنا پڑے گا. علمی قابلیت کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ علمی قابلیت بڑھانے کے طریقوں کا تو آپ کو پہلے سے پتا ہے. علمی قابلیت پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر اور تجربے سے حاصل کی جاتی ہے. ان تمام طریقوں میں سب سے اہم طریقہ ہے پڑھنا، کتابیں پڑھنا، چاہے وہ نصابی اور فنی کتب ہو یا ادبی و افسانوی، مذہبی ہو یا تہذیبی. کتاب پڑھ کے ہی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. ہمارے دماغ میں جو اعمال سننے کے عمل کے دوران ہوتے ہیں، بائے نہیں وہی اعمال پڑھنے کے دوران بھی ہوتے ہیں، جن کا ذکر ہم سننے کی صلاحیت بڑھانے کے نسخہ ساوتری میں کر چکے ہیں. فرق صرف سننے اور پڑھنے کا ہے. سننے کے عمل میں ہم حصہ سماعت کا استعمال کرتے ہیں اور پڑھنے کے عمل میں ہم حصے بصارت کا. اگر آپ نے ابھی تک نسخہ ساوتری کا استعمال شروع نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کا استعمال شروع کر دیں. چاہے تو کافی افاقہ ہوگا. مسئلہ اصل میں پڑھنے کا نہیں. اگر ہمیں پڑھنا آتا ہے تو پڑھ تو ہم آسانی سے لیں گے. اصل مسئلہ ہے کہ پڑھنا کیسے ہے اور پڑھ کر یاد کیسے رکھنا ہے. ہمارے دماغ میں اربوں کھربوں معلومات ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم چیزیں یاد نہیں رکھ پاتے. کیوں؟ کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق ہمارا دماغ اپنے آپ کو توانا اور مؤثر رکھنے کے لیے یا تندرست رکھنے کے لیے خود اس کی صفائی کرتا رہتا ہے. اس میں ایک طرح کا عمل نسیان جاری رہتا ہے، مطلب چیزوں کو بھولنے کا عمل جاری رہتا ہے. دیکھا جائے تو دماغ کا حجم انسانی جسم کے لحاظ سے صرف 2% ہے، لیکن یہ جسم کی تقریباً 20% توانائی لے لیتا ہے. در حقیقت بھولنے کا عمل دماغی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. یہ عمل تواتر سے نہ ہو تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے. ایک طرف تو غیر ضروری اطلاعات و اشارات یا معلومات دماغ میں جمع ہونے لگیں گی، تو دوسری طرف انسان پر جو مختلف سانحات یا صدمات یا حادثات گزرتے ہیں وہ انہیں بھلا نہیں سکے گا یا بھلا نہیں پائے گا. یادداشت کا بھی ہم نسخہ ساوتری میں تجزیہ کر چکے ہیں اور آئندہ مزید بات بھی کریں گے، لیکن پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پڑھنا کیسے چاہیے یا پڑھنا کیسے پڑھنا چاہیے. اس پر انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں یا اگلے ویلاگ میں بات کریں گے، جب ہم دانشمندی کے دوسرے جز الف کا تجزیہ کریں گے. فی الحال اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.